السلام علیکم ناظرین، ایک تو معذرت چاہتا ہوں کہ کافی دنوں کے غیر حاضری کے بعد آپ کی خدمت میں حاضری ہو رہی ہے۔ تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑی گرما گرم بحث ہو رہی ہے، جہاں 6 رکنی بینچ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں انہوں نے جو خط لکھا ہے 6 ججز نے، اس کے جو سوئے موٹر کیس ہے اس کی سماعت کر رہے ہیں۔ تو میں جو کورٹ رپورٹر بھی نہیں ہوں اور نہ ہی میں وکیل ہوں، مگر آج کی سماعت میں جو ایک چیز واضح طور پر سامنے آئی ہے وہ ہے کہ جی خط لکھنے والے ججز اور دیگر جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں یا ماتحت عدلیہ کے ججز ہیں ان کو بھی تحفظ کی ضرورت ہے، یعنی قانونی تحفظ کی ضرورت ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ججز کے ریمارک سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ہائی کورٹ کے اور ماتحت عدلیہ کے ججز کو مضبوط اعصاب کا، اور سپریم کورٹ کے ججز کو بھی آبویسلی مضبوط اعصاب کا ہونا چاہیے اور مداخلت کی صورت میں تگڑے رہنا چاہیے، اور اگر مداخلت برداشت نہیں کر سکتے تو ان کو گھر جانا چاہیے۔ تو بالکل یہ جتنے بھی یہ ریمارکس آئے ہیں مختلف ججز کے، یہ بالکل بجا ہیں۔ اچھا، اب اس میں سے ایک اور بات بھی پہلو نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے ساتھ اور ماتحت عدلیہ کے ججز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یعنی مضبوط رہنے کے ساتھ ساتھ ٹریننگ کی بھی سخت ضرورت ہے، جو ان کو مضبوط رکھنے میں مددگار اور معاون ثابت ہو، اور اسی طریقے سے کہ کچھ ایسے ایس او پیز بن جائیں جن کی وہ یعنی پیروی کریں تو وہ بچ سکتے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں اس کیس میں آگے کیا ہوتا ہے۔ میرا اس تمہید سے مقصد کوئی اس پہ کوئی ڈسکشن کرنا نہیں تھا، بلکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جہاں ججز کو اپنے تحفظ کی فکر پڑی ہے تو ہم جو پولیس کے افسران ہیں ان کے تحفظ کا کیا بنے گا۔ اور پھر یہ جو ابھی واقعات ہوئے ہیں ریسنٹلی، بڑے بڑے جو انسیڈنٹ ہوئے ہیں، ایک باول نگر کا واقعہ ہوا ہے آپ کو پتہ ہے، اور پھر اسی طریقے سے موٹر وے ٹول پلازا پہ مسفرہ کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے، اور پولیس کو انہوں نے جس طریقے سے نیچے روندا اپنی گاڑی کے، میں نے ان چیزوں کو انالائز کرنے کے لیے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ واقعات کیوں پیش آتے ہیں اور ان کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے۔ تو ویڈیو میں آگے چل کے ہم ان واقعات کو انالائز کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم صرف جو موٹر وے پہ واقعہ ہوا ہے اس کو انالائز کریں گے۔ جو دوسرا واقعہ ہے باول نگر والا، اس کا انالیسز ہم کسی اور ویڈیو پہ چھوڑتے ہیں، اگلی پہ۔ تو لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ کو ہماری باتیں سچی معلوم ہوتی ہیں، آپ کو ہماری جو کہی ہوئی چیزیں ہیں وہ یقینی معلوم ہوتی ہیں اور وہ ثابت ہو چکا ہے کہ جی ایسے ہوتی ہیں، تو پھر ضرور آپ اس کو اپنا چینل سمجھ کے سبسکرائب کریں تاکہ یہ آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اچھا، آپ جانتے ہیں نا کہ جو موٹر وے ٹول پلازے پہ جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ ظاہر ہے کہ کوئی 4 مہینے پرانا واقعہ تھا، اور پھر اس کی ویڈیو سم ہاؤ وہ منظر عام پہ آ گئی۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس واقعے کے رونما ہونے کے ساتھ جو موٹر وے پولیس کے ارباب اختیار ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھ جاتے، یعنی آئی جی اور ان کی جو سینئر ٹیم ہے، کیونکہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے۔ یہ اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ اکثر جو خاص کر ٹریفک پولیس اور موٹر وے پولیس کے ساتھ یہ پیش آتے رہتے ہیں، لیکن جو ان کی جو سینئرز ہیں وہ اس کے سد باب کے لیے کوئی بھی جو سیریس ایفرٹ ہے وہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تو یعنی جو ٹریننگ موٹر وے پولیس کے افسران کو یا ٹریفک کی پولیس کے افسران کو امپارٹ کی جانی چاہیے وہ نہیں کی جاتی۔ تو اب پہلے تو ہم جو اس جو ویڈیو ہے اس کے اس حصے کو دیکھتے ہیں کہ جس میں پولیس افسران نے خاتون کو روکا ہوا ہے، ایک افسر خاتون سے گفتگو کر رہا ہے جبکہ دوسرا گاڑی کے سامنے کھڑا ہے، جو پھر بعد میں گاڑی چلنے کی صورت میں گاڑی کے نیچے اس کا ٹانگیں کچلی بھی گئیں۔ تو ہم اس ساری جو پولیس کی کارروائی ہے ہم اس نقطہ نظر سے اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے، اور بہتر تو یہ ہے کہ آپ ناظرین سے بھی پوچھنا چاہیے کہ چند سوالات جو بنتے ہیں وہ آپ جواب دیں کہ جو ڈرائیور خاتون ہے اس کے بیہیویئر کو آپ ایک طرف رکھیں۔ تو جو دونوں پولیس افسران ہیں جنہوں نے جو گاڑی روکی اور پھر اس خاتون سے انہوں نے کنورسیشن کی، کاغذ مانگے، اور گاڑی کو روکنے کے بعد پھر انہوں نے اپنی سیفٹی کا خیال رکھا یا نہیں رکھا، انہیں کس انداز میں کھڑا ہونا چاہیے تھا،
کیا جو پولیس افسر گاڑی کے آگے کھڑا تھا اس کو گاڑی کے آگے کھڑا رہ کر یعنی گاڑی کو روکے رہنا چاہیے تھا؟ ٹھیک ہے نا. یا مطلب ان سوالات کے جوابات یہ جو بڑے سمپل ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ بھی ضرور دیں، تاکہ جو ویڈیو کے نیچے اب آپ کامنٹ کریں گے تو اس سے پھر آپ پتہ چلے گا کہ آپ ہمارے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں. اچھا، اس ناخوشگوار واقعے کے بعد میں نے یو کے پولیس میں اپنے ایک بہت اچھے جو دوست ہیں مسٹر سمیر، جو نئے جو بھرتی ہونے والے جو آفیسرز ہیں ان کو وہ آن جاب ٹریننگ کراتے ہیں. یعنی وہ ایک جو آن جاب ٹریننگ کے انسٹرکٹر ہیں. میں نے ان سے بات کی اور وہ یہ وجوہات جاننے کی کوشش کی کہ یہ ایسے واقعات یو کے میں کیوں نہیں ہوتے اور باقی جگہوں پہ کیوں، اگر ہوتے بھی ہیں تو وہ اخبارات میں یا میڈیا میں اس حد تک رپورٹ نہیں ہوتے کہ ان پہ ایک واویلا مچ جائے. تو اس کے علاوہ میں نے جو دیگر ذرائع ہیں، جو انٹرنیٹ ہے اور مختلف جو ایڈوانس جو پولیس سسٹمز ہیں ان میں جو ٹریننگز ہیں ٹریفک پولیس کو جو امپارٹ کی جاتی ہیں، ان کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ ایسے جو سچویشنز ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے آفیسرز کو کیسے ٹرین کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یو کے اور جو پاکستان کے جو پولیس انفورسمنٹ افسران ہیں، کیا ان کو جو یو کے والی ٹریننگ ہے وہ دی جا سکتی ہے؟ اچھا، یو کے کا جو ماڈل ہے ٹریننگ کا، جو نیا بھرتی ہونے والا آفیسر ہے اس کے لیے، وہ یہ ہے کہ 18 سے جو 22 ہفتے کا جو ٹریننگ پروگرام ہے، بڑا کمپریہنسو پروگرام اس میں ہوتا ہے کہ جس میں جو بڑے بہترین طریقے سے جو ٹیلرڈ قسم کی جو اکیڈمک ٹریننگ ہے وہ دی جاتی ہے. لاز کے متعلق ان کو بتایا جاتا ہے اور پھر جو ان کی پاورز ہیں وہ ان کو قانون کے مطابق جو حاصل ہیں وہ ان کو بتائی جاتی ہیں. یہاں تک تو پاکستان کے جو پولیس آفیسرز ہیں ان کو بھی یہ چیزیں کرائی جاتی ہیں، لیکن جو دیگر جو پولیسنگ کے جو پروسیسز ہیں ان میں جو خاص کر جو فزیکل اور جو پرسنل سیفٹی کی جو ٹریننگ ہے وہ شاید ہم لیک کرتے ہیں. اور جب ہماری پرسنل سیفٹی کی ٹریننگ نہیں ہوتی تو پولیس آفیسر میں وہ جو ایک ٹھہراؤ ہے اور اس کو پتہ ہے، کنٹرول ہوتا ہے کہ جو بھی ہو، میں اس اگلے جو بندہ ہے اگر یہ زیادتی بھی کرے گا تو میں اس کو اوور کم کر لوں گا. وہ یعنی پھر اگر وہ نہ ہو یہ جذبہ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ فورس ہے، جو بے ڈھنگی فورس ہے وہ یوز کرنی پڑ جاتی ہے، یا جو الفاظ ہیں اس سے پھر وہ کسی دوسرے شخص کو مشتعل کر سکتا ہے. اچھا، اب ہم یہ جائزہ لیتے ہیں کہ جو یو کے کا ایک جو پولیس آفیسر ہے جو سڑک پہ نکلتا ہے اس کو ٹریننگ میں جو گیجٹس دیے جاتے ہیں وہ اکوپمنٹ کیا کیا ہے. ایک تو جو ہے وہ جو اس کا جو پرسنل جو اس کی پروٹیکشن کا اکوپمنٹ ہے کہ جس میں ہیلمٹ ہے اور جس میں جو گیئر وہ پہنتے ہیں جو ہمارے لوگوں کو بھی ملتا ہے، جو بلٹ پروف ٹائپ جو جیکٹ ہے وہ ہے. اچھا، پھر اس کے علاوہ ہینڈ کفس، آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو پولیس کے لوگ ہیں ان کو ہینڈ کفس کو یعنی ہتھکڑیوں کو ہینڈل کرنا یا وردی کے ساتھ لگانا کوئی مینڈیٹری نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے بیٹن جو ہے وہاں پہ ظاہر ہے کہ یہاں عام ٹریننگ ان کو ویپن کی دیتے ہیں چونکہ ہمارے ملک کے حالات مختلف ہیں، لیکن وہ بیٹنز کی تو ہم بیٹنز کی جگہ جو آرمز کی جو ٹریننگ ہے اس کو بہت ایکسٹینسو کر سکتے ہیں. پھر اسی طریقے سے جو سپریز ہیں ان کا استعمال سکھایا جاتا ہے اور وہ ایکوپڈ ہوتے ہیں، مینڈیٹری ہے یہ ہر پولیس افسر کے لیے. اور پھر جو ٹیزرز ہیں، ٹیزرز ایک ایسا آلہ ہوتا ہے کہ آپ یعنی تھوڑا فاصلے پہ رہ کر بھی اپنا جو اپوننٹ ہے اس کو بے دست و پا کر سکتے ہیں. اور پھر ان ٹیزرز کو جو یوز کرنے کے طریقے ہیں وہ ان کی ٹریننگ دی جاتی ہے. پھر اس کے سب کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی ٹریننگ ہے وہ ہے کہ جی تحمل اور صبر اور ضبط کا جو مظاہرہ ہے وہ کرنے میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ پولیس افسر میں وہ ٹریننگ میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے صبر، ضبط اور تحمل کو کا اظہار کر سکے اور اپنے آپ کو کمپوزڈ اینڈ کول رکھ سکے. اچھا، ایک تو جو ابتدائی ٹریننگ جو ہے جیسے ہمارے یہاں بھی ابتدائی ٹریننگ ہوتی ہے، وہاں اکیڈمیز میں جو ابتدائی ٹریننگ جو میں نے ابھی بتائی ہے اس کے بعد جو پولیس آفیسرز فیلڈ میں آتے ہیں ان کو فیلڈ میں آ کر آفیسرز کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ ہوتا ہے کہ جو یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی اسٹوڈنٹ آفیسر. اچھا، جو اسٹوڈنٹ آفیسر ہے وہ 2 سال کے لیے رہتا ہے
اور اس وقت تک انڈیپینڈنٹ آفیسر نہیں بن سکتا جب تک اس کی مختلف مراحل کی جو ٹریننگ ہے ان ساری سچویشنز کو جن کو ہم ہر روز پیش آتے ہیں ان کو جب تک وہ ٹیکل نہیں کر پاتا، اس کی اسیسمنٹس نہیں لکھتے اس کے سینئرز، ہر ویکلی اسیسمنٹس اور منتھلی اسیسمنٹس، اس وقت تک وہ انڈیپینڈنٹ آفیسر نہیں بن سکتا۔ اچھا، اب جو سچی بات یہ ہے کہ جو ہماری اکیڈمیز اور جو پولیس کے جو سکولز ہیں وہ جن پروگرامز کا میں ذکر کر رہا ہوں ان سے وہ آ رہی ہیں۔ اچھا، اب میں نے اوپر ذکر کیا کہ جو انگلینڈ کی جو پولیس کی جو ٹریننگ ہے، میں معذرت چاہتا ہوں بہت زیادہ گرمی ہے کیونکہ یہاں پہ بجلی چلی گئی ہے، تو اس میں جو امریکن پولیس ہے اور اس میں ان کے یہ ٹریننگ کا فرق ہے، جو امریکن پولیس میں آرمز کی جو ٹریننگ ہے وہ دی جاتی ہے، کیونکہ امریکہ میں پولیس جو ہے وہ آرمز یوز کرتی ہے، یو کے میں نہیں کرتی۔ تو پھر میں نے جو دیکھی ہے یو ایس بیورو آف جسٹس کے جو اسٹیٹسٹک رپورٹ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو ٹوٹل 92 آورز آف ٹریننگ ہوتی ہے اس میں سے 71 آورز جو ہیں وہ آرمز کی ٹریننگ دیتے ہیں وہ اپنے آفیسر کو، اور جو باقی حصہ ہے، باقی ٹریننگز ہیں جس میں فزیکل ہے یا ٹیکٹسز ہیں بچنے کی، وہ 21 آورز کی ہوتی ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے جو امریکہ کا جو پولیس آفیسر ہے وہ ویپن یعنی یوز آف فورس کو انکریز کرنے کا اختیار وہ اس کے پاس ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں ہوتا کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ بلو ایریا میں ایک سکندر آ گیا تھا اور جب اس پہ فرسٹ رسپونڈر گیا تو اس نے اپنے سینئر کو بلایا، پھر اس نے ایس ایچ او کو بلایا، پھر اس نے ڈی ایس پی کو بلایا، پھر ایس ایس پی انوالو ہوئے، پھر آئی جی انوالو ہوئے، اور پھر حتیٰ کہ جو انٹیریئر منسٹر تھے چودھری نثار صاحب، انہوں نے کہا جی کہ میرے اس کے کچھ نہیں کرنا، اور اتنے میں یہ ہو گیا کہ تمام پاکستان کا جو بلکہ دنیا کا میڈیا ہے اس کی توجہ اس سارے واقعے پہ ہوگی، وہ سچویشن ڈیفیوز نہیں ہو سکی۔ اگر ہمارا فرسٹ رسپونڈر اس واقعے میں اس کو پتہ ہوتا کہ میں نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے، اس کی ٹریننگ ہوتی، تو یہ واقعہ کبھی بھی اتنا بڑا فلیش نہ ہوتا۔ اچھا، اب آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو پولیس کی جو گاڑی ہے اس کو روکنے کا بھی طریقہ جو ہے ان کو سکھایا جانا چاہیے، یعنی یہ جو چیز کرنے کے جو طریقے ہیں وہ پوری دنیا میں اب پریکٹسز ہیں کہ آفیسرز کو ڈرائیونگ سکھائی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں جو ڈرائیورز ہیں یہ انہیں کو سکھا دیا جائے، لیکن ان کو طریقہ آئے کہ چیز کیسے کرتے ہیں۔ آفیسر نہ خود ڈرائیو کر سکتے ہیں یہاں پہ، نہ ان کو گاڑی کی یعنی مینٹیننس کا کو پتہ ہوتا ہے، نہ وہ گاڑی صحیح چلا سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک ہے کہ جب گاڑی بھاگ جاتی ہے تو اس کو روکنے کے لیے کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اچھا، ہوتا تو یہ ہے کہ جب یعنی گاڑی کو روکا جائے تو یہ ساری ٹریننگز یہ بتاتی ہیں کہ جو آفیسر ہے اس کا کام ہے کہ وہ گاڑی کے پیچھے سے جب رک جائے گاڑی تو اس کے پیچھے سے اپروچ کرے گاڑی کو، تاکہ وہ دیکھ سکے بیک ونڈو سے کہ گاڑی کے اندر یہ لوگ مسلح ہیں یا غیر مسلح۔ اگر وہ مسلح ہوں تو پھر ان کو ڈس آرم کرنے کے لیے پہلے ایفرٹ کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنی کومک منگوائے یا جو بھی طریقہ کار کرے اس وقت، جو بھی فرسٹ رسپونڈر کا کام ہے وہ کر کے ان کو ڈس آرم کرے۔ اچھا، جیسے یہ جو انسیڈنٹ ہوا موٹر وے کے اوپر، اس میں جو ان جیسے واقعات میں بلکہ جو ڈیلی کی انفورسمنٹ ہے اس میں جو سب سے زیادہ اہم ترین جو سکل ہے پولیس آفیسر کی وہ کمیونیکیشن سکل ہے۔ اب آپ اس کو بہت ہی لٹریری سمجھیں گے، ویڈیو لمبی بھی ہو رہی ہے، لیکن آخر تک جانے سے پہلے میں جو آگے امپورٹنٹ باتیں بتانی ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ ان پولیس افسر کی جو کمیونیکیشن سکلز ہیں وہ ایٹ دیئر بیسٹ ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ کیوں کہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنا جو گاڑی میں جو بیٹھا ہوا ڈرائیور ہے وہ افینڈر ہے، اس نے کوئی افینس کیا ہے، آپ اس کے ساتھ کس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، کتنے فارم رہتے ہیں، کتنے پولائٹ رہتے ہیں، اور اس کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس آفیسر نے مجھے یعنی ٹکٹ دینا ہی دینا ہے۔ تو یعنی اچھا، اگر اس کی کوئی گرما گرمی ہو جاتی ہے گاڑی کے ڈرائیور کے ساتھ تو ایسے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ سینئر آفیسر ہوتا ہے وہ ٹیک اوور کر لیتا ہے، وہ اپنے جو سبارڈینیٹ ہے اس کو سائڈ پہ کر دیتا ہے اور پھر وہ ٹیک آن کرتا ہے کنورسیشن کو اور کمیونیکیشن اپنی دکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اب نارملی جو ہے 95% کیسز میں جو جب سینئر آ کے ٹیکل کرتا ہے وہ اس سچویشن کو سنبھال لیتا ہے۔ اچھا، بعض دفعہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ڈرائیورز ہیں، جیسے کہ اس کیس میں تھا کہ خواتین ہوتی ہیں،
ٹھیک ہے. اب جو بعد میں ڈیٹیلڈ ویڈیو آئی ہے اس میں وہ بہت پہلے پولائٹلی ان سے بات کر رہی ہے، تو وہ افینڈ بندہ کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے. پولیس کے ابھی جو کنسسٹنٹ جو ایسا بیہیویئر ہو کہ جس میں بندے کو یہ لگ رہا ہو کہ یہ اب مجھے بالکل ہی سکویز کر رہے ہیں، میری گردن دبا رہے ہیں، ایک ٹکٹ دینے کے بجائے 6 ٹکٹیں لگا کے مطلب 800 کے بجائے 5600 روپے کا جرمانہ بنا رہے ہیں، تو پھر یہ ایک نیچرل بات ہے کہ کوئی بھی جو بندہ ہے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے وہ تھوڑا بہت جذباتی یا افینسو ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں جو خواتین پولیس کا رول ہے، یعنی ہر پیٹرول جو ہے یا تو 2 گاڑیوں میں ایک گاڑی پیٹرول ویمن پیٹرول کی ہو، یا اگر اکٹھے وہ پیٹرولنگ کر سکتے ہیں تو ایک آفیسر، جیسے کہ پوری دنیا میں یہ ہے، ایک میل آفیسر اور ایک فیمیل آفیسر، تاکہ فیمیل آفیسر ایسی کسی سچویشن میں فوری طور پر انٹریکٹ کرے اس خاتون کے ساتھ. تو کیوں ہوتا یہ ہے کہ جب بہت سارے افسران جو ہیں وہ کارڈن کر لیتے ہیں کسی خاتون کو، تو وہ گھبرا کر بھی پھر اپنے ڈیفینس میں بھی وہ افینس کرتی ہے. تو ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے اگر جو فیمیل پولیس آفیسرز ہیں وہ بہت کارگر ہو سکتی ہیں، ان کا جو پراپر وہ ہے انٹری ایک خاص ٹائم پہ وہ بڑی ضروری ہو جاتی ہے. تو امید ہے کہ یہ ساری جو چیزیں میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے، یہ تمام جو ارباب اختیار ہیں، خاص کر موٹر وے پولیس کے، اسلام آباد ٹریفک پولیس کے، لاہور کے اور کراچی کے جو سینئر افسران ہیں، وہ اپنی ان ٹریننگز کا بندوبست کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو یہ جو ہماری پولیس فورس کی جو بدنامی ہے یہ بھی ہوتی رہے گی، اور لوگوں کے ساتھ جو لڑائی جھگڑے ہو کر جس طریقے سے پھر پولیس کا امیج خراب ہوتا ہے وہ ہوتا رہے گا. تو امید ہے کہ میری جو معروضات ہیں یہ آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.